بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث رقم ہے۔ ماہرین روحانیت کے نزدیک ہر حرف کا ایک خاص رنگ اور اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر حرف اثرات کے لحاظ سے بھی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ الفاظ کی ترکیب و ترتیب اور بولنے والے کی شخصیت کے اعتبار سے الفاظ کی طاقت مختلف ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گنہگار آدمی کی نسبت ایک نیک آدمی کے ادا کردہ کلمات زیادہ طاقت رکھتے ہیں، جبکہ ایک عام نیک آدمی کی نسبت ولی اللہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ زیادہ پرتاثیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے کلمات کی روحانی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ الہامی الفاظ جیسے قرآن پاک کے الفاظ انتہائی قوت و طاقت کا خزانہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الہامی الفاظ کی تکرار تمام روحانی و جسمانی بیماریوں سے شفا یابی کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی کسی پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو مسلسل یاد کرتا ہے، اس کا بار بار ذکر کرتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی میسر ہوتا ہے، اور اللہ اس کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے اس پر آنے والی وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ سورہ شورى کی یہ آیت ہے، تم پر مصائب تمہارے گناہوں کے سبب مسلط کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمارے اعمال ہمارے لیے مصیبت پیدا کرتے ہیں، ہمارے لیے پریشانی پیدا کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں جب ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اس کا ذکر بلند کرنا چاہیے، مسلسل ہمیں اللہ کی یاد کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ کا قرب بھی میسر ہو اور آنے والی یہ مصیبت، یہ پریشانی ہمارے اوپر سے ٹل جائے۔ رزق کی پریشانی دور کرنے کے لیے ایک دعا میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن کی رزق میں کمی ہے، گھر میں حالات خراب ہیں، بے برکتی ہے، مفلسی ہے، یا کاروبار نہیں چلتا، یا ایسے لوگ جو رزق کی تنگی میں ہمیشہ سے مبتلا ہیں۔ ان کے لیے ہر جمعہ کو بعد فرض آنکھیں بند کر کے حالت مراقبہ میں بالکل توجہ کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ وظیفہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جمعہ کے علاوہ ہر روز بعد نماز عشاء اس وظیفہ کو اسی طرح پڑھیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دن میں حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کو جتنا زیادہ عرصہ معمول بنایا جائے گا اتنا زیادہ اچھا ہے، اور ہمیشہ پڑھنا روزی کی فکر سے آزاد کر دے گا۔ وظیفہ اس طرح ہے، مُہْتِیُ هُوَ اللّٰهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ۔ عطا کرنے والا وہی اللہ ہے جو احد ہے، جو صمد ہے، بے نیاز ہے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی میسر ہوگا۔ اس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کو فراخ کر دیں گے، اس میں آنے والی رکاوٹوں، پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کی روزی میں برکت فرمائے اور اس میں ہونے والی پریشانیوں سے سب کو نجات دے۔ یہ میری ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، اور ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔